اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ آج کا ہمارا موضوع کچھ محرم اور عزاداری کے حوالے سے ہے، اور اس میں اہمیت عزاداری اور بعض روایات کو بیان کیا جائے گا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اگلے ہفتے میں شاید آپ کا دنیا کا امتحان ہو۔ صحیح؟ تو خیر آخرت کے امتحان کے تو خیر بات کی بات ہے، تو اس لیے جو ہے وہ محرم چونکہ نزدیک ہوگا، اس حوالے سے عزاداری کے حوالے سے کچھ روایات آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں، اور انشاءاللہ کہ جو اعمال محرم کے حوالے سے ہیں اگر ہم کچھ بیان کر سکے تو انشاءاللہ آج کے دن بیان کر دیا جائے گا۔ عزاداری کی اہمیت کے حوالے سے سب سے پہلی بات ظاہر ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو ہمارے لیے حجت ہے۔ قرآن مجید کی مختلف آیات میں متعدد جگہ پر پروردگار نے مختلف انبیاء و اولیاء و اوصیاء ان کا ذکر کیا ہے، ان کو اچھے ناموں سے یاد کیا ہے اور ان کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے بعض جگہوں پر اسی قرآن میں پروردگار نے بعض انبیاء کے بعض واقعات کو مومنین سے کہا یہ ہے کہ ان کو یاد رکھو۔ یقینی طور پہ کوئی نہ کوئی ایک خاص وجہ ہوگی کہ پروردگار نے ان کو یاد کرنے کا حکم دیا۔ بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ اولیاء و انبیاء و اوصیاء میں اگر کوئی خاص واقعہ رونما ہو کہ جس میں انسان کی خود فلاح ہو، بہبود ہو، اصلاح ہو، ان کو یاد کرنا یہ ایک پروردگار کا حکم بھی ہے اور قرآن کی ایک روش بھی ہے۔ اسی لیے واقعہ کربلا کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کو بھی انسان کو ہر سال یاد رکھنا چاہیے، ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، چونکہ بافضیلت ترین واقعہ اور حادثہ کربلا ہے۔ اور یاد منانے کے مختلف علاقوں میں مختلف انداز ہوتے ہیں، جسے ہم کلی طور پہ عزاداری کہہ سکتے ہیں۔ عزاداری کرنا امام حسین پر، کربلا کے شہیدوں پر بہت زیادہ تاکید کی گئی، حتیٰ ان کی اپنی زندگی میں آدم سے لے کر خاتم تک اور جناب زہرا سے لے کر اور ہمارے تمام ائمہ نے ان کے حوالے سے عزاداری کی۔ آیت اللہ عظمیٰ بہجت
یہ فرماتے تھے کہ سید الشہداء پر گریہ از تمام یعنی تمام مستحبات سے افضل ہے، بلکہ نماز شب سے افضل ہے۔ آگے فرماتے ہیں یہ کہ کیونکہ نماز شب ایک جسمی حالت ہے، لیکن سید الشہداء پر گریہ ایک روحی حالت ہے، اور یہ امام حسین پر گریہ کرنا انسان کو ماورائے طبیعت سے ارتباط دیتی ہے۔ اسی لیے ان کی زندگی میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے گھر پہ اپنے مجالس ہوا کرتی تھیں، اور یہ سب کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے آیت اللہ کمپانی، یقینی طور پہ آپ نے آیت اللہ کمپانی کا نام سنا ہوگا، اور ان کے مختلف واقعات سے آپ آگاہ ہوں گی۔ پیاس کا وہ واقعہ یا تسبیح کے دانوں کا واقعہ جو آیت اللہ کمپانی کو کمپانی کہا کیوں جاتا ہے؟ آیت اللہ عظمیٰ بہت بڑی شخصیت ہے یہ آیت اللہ کمپانی۔ یہ جو آپ کے بڑے بڑے عارف پائے جاتے ہیں اور عرفانی منزلتوں پر فائز ہیں، یہ سارے شاگرد ہیں کس کے؟ آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کے۔ آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کو کمپانی کہا، کمپنی سے ہے یہ کمپانی اصل میں۔ آیت اللہ عظمیٰ کمپانی کو کمپانی کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ ان کے والد عراق کے بہترین بزنس مین ہوا کرتے تھے، بہت بڑے اور بہت امیر ترین شخصیت میں سے ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی عراق کے مختلف شہروں میں جگہ جگہ مختلف قسم کی کمپنیاں تھیں، مختلف چیزوں کی، حتیٰ کہ جس وقت انہوں نے فرمائش کی ہے اپنے والد سے کہ میں حوض علمیہ نجف میں جا کے پڑھنا چاہتا ہوں، تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت عراق کے اندر ریلوے کا کوئی سسٹم نظام نہیں تھا۔ جب انہوں نے فرمائش کی تو ان کے والد نے اپنے خرچے کے اوپر بغداد سے نجف تک کے لیے ایک خاص ریلوے کا نظام بنایا، اور ان آیت اللہ کمپانی کے لیے ایک خاص ٹرین چلائی گئی کہ جس میں یہ روزانہ جاتے تھے نجف بغداد سے، اور رات میں اسی ٹرین کے ذریعے سے واپس آتے تھے۔ آپ اندازہ کر لیں گے کہ والد کی دولت کا کہ کتنے امیر تھے اور کیسی شخصیت تھی ان کی۔ ان کمپنیوں کی وجہ سے ان کو نام دیا گیا کمپانی۔ اب ان کے مختلف، مثلا ایک بار یہ جا رہے تھے نجف میں ہی، ہاتھ میں پیاز کا ایک تھیلا تھا، پیاز کا تھیلا جو ہے ان کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور پیاز جو ہے پورے جو ہے وہ سڑک پر بکھر گئی۔ تو یہ پیاز اپنے ہی ہاتھوں سے چھپ کر ایک ایک پیاز کو چنتے رہے، اٹھاتے رہے اور مسکراتے رہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ مسکرا کیوں رہے تھے پیاز اٹھاتے ہوئے، کوئی خاص وجہ؟ کہنا کچھ نہیں، میں یہ سوچ رہا تھا کہ کمپانی، تجھے آج لوگ کمپانی کے نام سے جانتے ہیں کہ جس کے باپ نے وہاں سے ٹرین چلائی تھی، اور آج وہی شخص نجف کی ایک سڑک پر بیٹھ کر یہ پیاز چن رہا ہے، یعنی اس حالت پہ پہنچے تھے۔ خیر بڑی بافضیلت شخصیت ہے یہ۔ تو آیت اللہ کمپانی کے لیے یہ جو تحریر کی گئی کتابیں، اس میں ملتا ہے کہ آیت اللہ کمپانی کی ایک خاص عادت تھی، اور وہ یہ تھی کہ وہ ہمیشہ مجلس میں، جب ان کے گھر پہ، ان کے دفتر میں یا ان کے گھر میں مجلس ہوتی تھی، کبھی بھی بیٹھا نہیں کرتے تھے، اور ان کا ایک مخصوص کام تھا جو شروع سے کرتے رہے۔ جب ان کے والد کے گھر پہ ہوتی تھی اس وقت بھی یہی کام کرتے تھے، اور اس اعلیٰ مقام پر پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اس کام کو ترک نہیں کیا۔ وہ کیا کہ عزاداروں کو ہمیشہ یہ چائے پلاتے تھے،
اور جب یہ آیت اللہ عظمیٰ بن گئے، اس کے باوجود بھی خادمین ہیں، سب ہیں، لوگ کہتے ہیں آقا آپ بیٹھ جائیے، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ کہ نہیں، تم چاہتے ہو کہ امام حسین کے عزاداروں کی خدمت میں نہ کروں، اس کا ثواب نہ لوں؟ یعنی اتنی عظمت ان کی خدمت۔ ہمیشہ ایک خاص مخصوص جگہ پہ جاتے اور وہاں پہ مجلس میں بیٹھتے اور اس کے بعد جو ہے زائرین کو اور عزاداروں کو چائے پلاتے تھے۔ اسی طرح سے آیت اللہ عظمیٰ بروجردی، آیت اللہ عظمیٰ بروجردی، اب یہ دیکھیں علماء کے، میں واقعات میں چلے جاؤں گا پھر روایتیں رہ جائیں گی۔ خیر، آیت اللہ بروجردی کی آنکھیں کمزور ہونے لگیں، ابھی مرجعیت کے مقام پر نہیں پہنچے تھے، لیکن کیا وہی خاک لگائے، کس کی خاک؟ عزاداروں کے پیروں کی خاک، بس شفا ہے۔ عزاداروں کے پیروں تلے جو خاک ہے اس میں بھی پروردگار نے شفا دی ہے۔ جب عزاداروں کے پیروں کے تلے جو خاک ہے، پروردگار اس کو شفا قرار دے رہا ہے، جو اس کی تربت کی مٹی ہے اس میں کتنی شفا ہوگی؟ اسی لیے کہا کہ مٹی پاک ہے، کھانا حرام، لیکن اگر خاک شفا کو کوئی تھوڑا سا خاک شفا کھانا جائز، لیکن کتنی؟ بہت ہی کم مقدار میں شفا کی نیت سے وہ کھانا جائز۔ آیت اللہ عظمیٰ عراقی، امام خمینی کے استاد، اور آیت اللہ عظمیٰ عراقی کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جب یہ روز عاشور نکلتے تھے اور مختلف انجمنوں میں جا کے شرکت کرتے تھے، سینہ زنی کرتے تھے، راستے میں جتنی بھی سبیلیں آتی تھیں سب سے تھوڑا تھوڑا سا پانی پیتے تھے۔ آپ یہ پانی کیوں پیتے؟ اتنی پیاس کہ ہر سبیل کے سامنے سے گزریں گے کہ تھوڑا سا پانی، جس چائے کی سبیل سے گزرے تو تھوڑی سی چائے۔ کہ نہیں، اس لیے نہیں کہ پیاسا ہوں، اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ پروردگار نے کس کی سبیل کو قبول کیا ہے کہ اس میں شفا قرار دی ہے۔ اسی طرح سے دوسرے مراجع کرام اور باقی چیزیں انشاءاللہ مراجع کرام کی بعض اور اگر موقع ملا تو بیان کر دوں گا، اس کو یہیں پہ خلاصہ کر دوں۔ ائمہ کرام نے کربلا کے واقعے کے حوالے سے بہت زیادہ تاکید کی ہے۔ مثلا مجلس عزا برگزار کرنا، مجلس رکھنا، مجلس کرنا، امام حسین پر گریہ کرنا، امام حسین الشہداء پر گریہ کرنا، حتیٰ شاعروں کو مرثیہ کہنے پر بھی تشویق کی گئی ہے۔ اب وہ روایتیں میں پڑھوں گا آپ کے سامنے۔ اور کربلا کی زیارت کی تاکید۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ انسان کربلا کا غم بناتا ہے، خود غم کم سے کم 4 اقسام اس کی بیان کی گئی ہیں غم کی۔ ایک غم مرضی، یعنی ایسا غم کہ جس میں انسان مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس غم کی تو بلکہ مذمت ہے، یعنی کہہ لیں کہ افسردگی کا شکار ہونا کسی کا، یا ڈپریشن کا شکار ہو جا کے مریض ہو جانا۔ وہ افراد ہمیشہ غمگین رہتے ہیں، گھر میں بیٹھے ہوئے غمگین ہیں، باہر جا رہے ہیں غمگین ہیں، شادی یعنی خوشی کی تقریب میں جا رہے ہیں غمگین ہیں۔ یہ مرض ہے، اس کا علاج کرانا چاہیے، اس کی جو ہے حتیٰ مذمت آئی ہے۔ ایک طبیعی غم ہے کہ انسان مسائل دنیاوی میں ایسا گرفتار ہوتا ہے کہ مختلف مواقعوں پر اس کو غم طاری ہوتا ہے۔ مذمت نہیں ہے لیکن تعریف بھی نہیں ہے اس کی، یعنی غم طبیعی کی مذمت اگر نہیں آئی تو اس کی تعریف بھی نہیں آئی۔ ایک غم انسانی ہے
یعنی غم فطری، فطرتاً انسان کمال کی طرف جانا چاہتا ہے، نہیں پہنچا، غمگین ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے انسان کی ہمیشہ خواہش یہ ہے کہ وہ جاویدانہ زندگی گزارے، ہمیشہ رہے زندہ، صحت یاب رہے ہمیشہ، لیکن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اچھا، اس غم منانے کی، اس غم کی نہ مذمت ہے نہ تعریف، کہ یہ فطرت کا ایک اصول ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ انسان جو ہے وہ خواہشات رکھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کی خواہشات رکھی ہیں، کیا کرے وہ بیچارہ۔ لیکن ایک غم عالی کہلاتا ہے، غم عالی کہ جیسے انسان پروردگار کے جدائی کے خوف میں غم زدہ ہو، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر پروردگار کے تقرب الہی حاصل کرنے کے لیے غم زدہ ہے، یا پروردگار کے اولیاء اور اوصیاء کے اوپر آنے والی مصیبتوں پر غم زدہ ہے۔ بس اس غم کی روایات میں تعریف آئی، یہ ہے غم۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکری رشد کا باعث بنتا ہے یہ غم۔ انسان فکر کرتا ہے، تفکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے اور آگے کی منازل کو طے کرتا ہے، ارتقاء انسانی کا سبب بنتا ہے یہ غم۔ اور عزاداری شہدائے کربلا اسی عالی غم میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر عزاداری کے حوالے سے ائمہ نے مختلف روایات ہمارے سامنے، مختلف اقوال ان کے ہمارے سامنے آئے، اور صاحب ذخائر الافہام نے ایک روایت نقل کی ہے، اور یہ حدیث جو انہوں نے نقل کی ہے یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور حدیث میں فرق کیا ہے، یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال آپ میرا ہے۔ جی، جو خدا کی طرف سے اور جو نازل ہوئے ہیں وہ ایک دو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ائمہ معصومین کا۔ صحیح، فرق کیا ہے؟ یہ تو بتا دیا آپ نے کہ حدیث قدسی جو ہے وہ پروردگار کی طرف سے ہوتی ہے، بالکل صحیح۔ جو حدیث رسالت مآب اور ائمہ کی طرف سے ہے وہ ان کی، یہ تو پتہ چل گیا۔ ہم کیسے پہچانیں گے کہ یہ حدیث قدسی ہے؟ کیا فرق ہے؟ جی، جی دیکھا آپ نے، بس فرق سب سے اہم جو ہے حدیث اور حدیث قدسی میں یہ ہے کہ حدیث قدسی میں معنی پروردگار کے ہیں، الفاظ رسول کے ہیں، یعنی مفہوم جو بیان کرنے کا مقصد ہے وہ پروردگار کا ہے، لیکن جو الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں، جن الفاظوں میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے وہ رسالت مآب کی، جبکہ حدیث میں معنی بھی ان کے ہیں اور الفاظ بھی ان کے ہیں۔ یہ سب سے عمدہ فرق۔ تو صاحب ذخائر نے یہ ایک حدیث قدسی بیان کی ہے کہ جو کہ عبداللہ بن داؤد اور اس کے بعد ابن عباس پہ ختم ہوتی ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی پر
پروردگار کے حکم سے جبرائیل امین نازل ہوئے اور فرمایا اے محمد اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے اور فرماتا ہے میری عزت و جلالت کی قسم میں فاطمہ زہرا کے شیعوں کو پاک و پاکیزہ خلق کروں گا. یہ شیعہ کیا کریں گے؟ یہ شیعہ اپنے مال و اموال سے حسین کی مجالس عزا میں انفاق کریں گے. انفاق کریں گے، حدیث قدسی کے الفاظ ہیں انفاق کریں گے، نہیں کہا ایثار کریں گے، نہیں کہا ایثار کریں گے، انفاق کریں گے. ایثار اور انفاق کا فرق واضح میں نے خیال کیا تھا. میں نے ایثار اور انفاق میں فرق ہے. ایثار یہ ہے کہ میں اپنی ضروریات کو مکمل کرنے کے بعد پھر ان پیسوں سے مجلس کراتا ہوں. ایثار کا مطلب یہ. انفاق کا مطلب یہ ہے کہ مجھے خود ضرورت ہے، انتہائی شدید ضرورت ہے، ضرورت ہونے کے باوجود ان کو میں خرچ کر دیتا ہوں. کس کے اوپر؟ مجلس عزا کے اوپر. یہ ہے انفاق. بس انفاق اور ایثار میں کیا فرق ہوا؟ ایثار کا مطلب ہوا مجھے ضرورت ہے، میں اپنی ضرورت پوری کر رہا ہوں، میری ضرورت جب مکمل ہو جائے جو بھی میرے پاس ہے میرا مال ہے اسی میں پھر میں مجلس کر رہا ہوں. کہ نہیں انفاق کریں گے. انفاق کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ضرورت پر مجلس کو فوقیت دیں گے. کہا ہماری ضرورت بعد میں پوری ہوتی رہے گی، پہلے مجلس کر دو. اس لیے انفاق کا لفظ استعمال کیا. کہا کہ یہ ایسے ہوں گے فاطمہ کے شیعہ کہ یہ مجلس حسین برپا کرنے میں انفاق کریں گے اور اس کی زیارت کے لیے، یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دینے سے بھی دریغ نہیں کریں گے. کتنے ہی تاریخ میں واقعات ایسے ہیں ہمیں ملتے کہ جب بادشاہوں کی طرف سے زیارت پہ جانے والوں کے لیے کوڑوں کا حکم ہوا، کوڑے کھائے. کہا کہ زیارت پہ جاؤ گے تو تمہیں ایک ہاتھ کٹوانا پڑے گا، کٹوائے. کہا نہیں دونوں ہاتھوں کو کٹوانا پڑے گا، کٹوائے. کہا نہیں ایک ہاتھ اور ایک پیر کو کٹوانا پڑے گا، کٹوائے. کہا نہیں دو اگر افراد جا رہے ہیں تو ایک کو قتل ہونا پڑے گا تو پھر دوسرے کو اجازت ملے گی. تو پھر شہادتیں بھی دیں. اور وہ مشہور و معروف واقعہ کہ جس میں ایک جوان بیٹا اپنی ضعیفہ ماں کو زیارت کے لیے لے کے گیا، اور جب کربلا کے نزدیک پہنچا تو اب انہوں نے کہا کہ تمہیں سزا ملنی ہے، تم کیوں آئے زیارت کے لیے؟ کہا ہاتھوں کو کاٹنے کا. نہیں، ہاتھوں کا قانون تو پرانا ہو گیا. کہا اچھا پیروں کو کاٹنا ہے؟ کہا نہیں وہ بھی قانون تبدیل ہو گیا. کہ اب نیا قانون کیا ہے؟ کہا اگر دو افراد ہیں تو دو میں سے ایک کو قتل ہونا پڑے گا، 10 افراد ہیں تو 5 کو قتل ہونا پڑے گا، 5 کو اجازت ملے گی. اب بوڑھی ضعیفہ جو اندھی تھی، جو بینائی نہیں رکھتی تھی، ایک ماں اور اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو قتل کیا جائے، کیسے برداشت کر سکتی ہے وہ؟ فوراً ماں نے کہا بیٹا میرے نیچے اتارو، اور سپاہیوں سے کہا کہ مجھے قتل کر دو. اب ماں کی تو پوری عمر کی آرزو کربلا کی زیارت، اور کربلا سامنے پوری عمر کی. اب جوان بیٹا کیسے برداشت کرے گا کہ جس ماں نے مجھے پالا ہے
وہ ماں میرے ہی سامنے قتل کر دی جائے، آگے بڑھتا ہے، کہا نہیں ماں کو چھوڑ دو، مجھے قتل کر دو، مجھے قتل کر دو۔ جب جوان آگے بڑھتا ہے تو سپاہیوں کا بوڑھی تو چند سالوں میں مر جائے گی، کس کو قتل کرنا بہتر ہے؟ جوان کو۔ اس جوان کو وہاں پہ قتل کیا، اور اس کے بعد پھر وہ تفصیل ہے واقعی کی کہ کس طرح سے وہ خاتون پہ ضعیفہ آگے گئیں اور اس کی امام نے مدد کی، کتنی قربانیاں دیں۔ حدیث قدسی میں قربانیوں کا ذکر، حدیث قدسی پروردگار ذکر کر رہا ہے یہ کیا؟ اس کی یعنی حسین کی زیارت کے لیے اپنی جان تک دیں گے۔ ابھی شیعوں کی صفات بتا رہے کہ میں کیسی خلقت کو خلق کروں گا فاطمہ کے لیے، فاطمہ کے لیے۔ جب وہ سوال ہوا تھا نا رسالت مآب سے کہ بابا آپ ہوں گے کیا؟ نہیں۔ کہا علی ہوں گے کیا؟ نہیں۔ کیا میں ہوں گی؟ کہا نہیں۔ تو اب رخساروں پہ فاطمہ کے آنسو گرنا شروع ہوئے۔ بیٹا کیوں رو رہی ہو؟ کہ بابا آپ بھی نہیں ہوں گے، بابا علی بھی نہیں ہوں گے، بابا میں بھی نہیں ہوں گی، تو میرے مظلوم حسین پہ گریہ کون کرے گا؟ یہ حدیث قدسی نازل ہے کہ میں قوم کو خلق کروں گا، حدیث قدسی میں کہ یہ اس کی زیارت کے لیے جان تک دیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ حسین کی عزاداری و مجالس برپا کریں گے، اس کی یاد کو تازہ رکھیں گے، خالصانہ اس پر اشک بہائیں گے، خالصانہ۔ اب وہ خالص کی تعریف میں یہاں پہ کیسے کروں؟ خالص کسے کہتے ہیں؟ خالصانہ اس پر اشک بہائیں گے۔ اور اے رسول آگاہ کر دو کہ جو بھی حسین کی عزا میں 1 درہم خرچ کرے گا، قیامت کے دن فرشتے 1 درہم کے لیے اس کے بدلے 70,000 حسنہ ادا کریں گے کہ ایک اور پروردگار ان عزاداروں کے لیے کیا کرے گا؟ جنت میں ایک قصر تیار کرے گا۔ اس کا ایڈریس 2 ایڈریس ہیں۔ اصلی کتاب اس کی تظلم الزہرا صفحہ نمبر 73، اور اگر کوئی دوسری کتاب چاہے اس کا ایڈریس تو وہ یہ ہے۔ ایک فارسی کی چھوٹی مختصر سی کتاب ہے، برگرفتے از ہمراہ محرم و سفر، اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ برگرفتے یعنی اس طرح سے لکھ لیں آپ لوگ اس کا نام کہ محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی کتاب، اردو میں یہ تقریباً بنے گا، محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی، چونکہ روایات اور احادیث کو اس میں جمع کر دیا ہے۔ ایک مبلغ کے لیے ایک آسان کتاب ہے کہ وہ اپنے ساتھ رکھے، اس میں سے کسی بھی روایت کو لے کر وہ کہیں پہ بھی مجلس پڑھ سکتا ہے۔ جی رائٹر میں یار نہیں کیا، میں نے دیکھا نہیں اس کو۔ یہ کتاب معروف ہے، بہت معروف کتاب ہے، ہمراہ محرم و سفر کتاب۔ جی دیکھیں، تظلم الزہرا یعنی زہرا پر ہونے والے ظلم کا یعنی ذکر، تظلم الزہرا صلوات اللہ، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 73۔ اسی طرح سے بہت معروف کتاب ہے محرم و سفر میں ساتھ رکھنے والی کتاب، اردو میں یہ ترجمہ اس کا بنے گا، اس میں بھی اس حدیث کو بیان کیا گیا۔ اب جب آپ نے یہ حدیث سن لی، وہ بھی حدیث قدسی سنی،
تو اس حدیث کے بعد گریہ کے حوالے سے رونا، آنسو بہانا، احادیث بہت کثرت کے ساتھ ہیں. ظاہر ہے کہ میں اگر ان احادیث کو یہاں بیان کروں شاید ہفتوں لگ جائیں گے، فقط گریہ کے اوپر جو احادیث ہیں. اس لیے صرف نظر کرتے ہوئے فقط ایک خلاصہ مطلب بتانا، اور وہ یہ ہے کہ یہ گریہ اوزاری جو انسان شہدائے کربلا کے لیے عزاداری میں کرتا ہے، یہ خود موضوعیت رکھتا ہے، نہ طریقیت. واضح ہو رہی ہے میری بات؟ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ خود شہدائے کربلا پر گریہ کرنا موضوعیت رکھتا ہے، نہ طریقیت. نہیں واضح ہوا آپ لوگوں کے لیے موضوعیت کیا ہے اور طریقیت کیا ہے؟ میں نماز پڑھتا ہوں پروردگار کے لیے. خوب دقت کیجیے گا، میں نماز پڑھتا ہوں پروردگار کے لیے. کس لیے؟ تاکہ میں اس کا تقرب حاصل کر سکوں. ٹھیک ہے؟ یا کوئی نیک کام انجام دیتا ہوں، کوئی بھی نیک کام، کس لیے؟ تقرب کے لیے، تقرب الہی کے لیے. اب یہ نماز یا کوئی نیک کام میرا طریقیت ہے، راستہ طریقیت ہے، ایک پہنچانے والی چیز ہے. کہاں پہنچانے والی؟ خدا کی طرف. موضوعیت نہیں ہے، طریقیت ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تقرب الہی. موضوعیت خود منزل کا نام ہے، طریقیت راستے کا نام ہے. موضوعیت خود منزل کا نام ہے. مجلس عزا ہو سکتا ہے طریقیت ہو، لیکن اس کے اندر گریہ اوزاری موضوعیت ہے. خود موضوعیت ہے، چونکہ روایات اتنی کثرت کے ساتھ ہیں کہ گریہ کرو، آنسو بہاؤ، ایک آنسو بہاؤ جس کی آنکھیں نم ہو گئی، حتیٰ انتہا کو بیان کرتا ہے. حتیٰ فقط آنکھوں کا نم کر لینا، حتیٰ یہ نہیں آنکھوں کا فقط نم کرنا نہیں رونا آ رہا، کوئی بات نہیں، ایسے انداز اختیار کر لو کہ جیسے رونے والا انداز ہے. حتیٰ یہ جسے تباکی کہا جاتا ہے، تباکی. نہیں رونا آ رہا، کوئی بات نہیں، آنکھیں نم نہیں ہو رہی، کوئی بات نہیں، اچھا انداز اختیار کر لو. اتنی طاقت تو پھر کوئی تو ہے وجہ. بس اس کا مطلب یہ ہوا کہ مجلس ہو سکتا ہے تقرب الہی کے لیے ہو، طریقیت، لیکن گریہ مجلس کے اندر موضوعیت ہے. خود گریہ کیوں؟ اس لیے کہ آدم سے لے کر خاتم سے، اول معصوم سے لے کر آج کے مولا ہمارے امام زمانہ تک، سب محرم میں عزاداری میں مشغول تھے. سب نے حسین پر، شہدائے کربلا پر گریہ کیا. روایتیں موجود ہیں، ایک ایک کے بارے میں روایت موجود ہے. اب میں ساری روایتیں یہاں بیان نہیں کر سکتا، اگر مستقل رکھیں اس موضوع کو تو پھر تفصیل سے بیان کیا جائے. خاندان اہل بیت کے دوسرے افراد سے لے کر اور ہمارے مراجع کرام تک، ہر دور کے مرجع آج تک ان کی یہ روش ہے کہ آج بھی ان کے بیوت میں ہر ہفتے مجلس ہوتی ہے.
زائرین جانے والے ہیں جائیں اور جا کے دیکھیں، کسی کے یا شب جمعہ میں ہوتی ہے یا کسی کے یہاں صبح جمعے میں ہوتی ہے، کسی بھی مرضی کیا چلے جائیے، چیک کرنا چاہیں چیک کریے، جائیے کسی کے ساتھ، کوئی بیت خالی نہیں ملے گی مجلس سے۔ خیر ان کا طریقہ بھی ہے، ان کا طریقہ یہ ہے کہ بعض مراجع جو ہیں وہ بالکل اس جگہ پہ بیٹھے ہوتے ہیں جہاں کہ عموماً جو ہے لوگ بتاتے ہیں کہ ائمہ لوگوں کا استقبال کیا کرتے تھے۔ اب وہ کچھ چیزیں میں نے تحریر کی ہیں آپ کے سامنے، انشاءاللہ کہ اگر وقت ملا، ظاہراً نہیں لگ رہا تو انشاءاللہ بیان کروں گا۔ خود در حقیقت عزاداری خود شاعر اللہ میں سے ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے۔ عزاداری خود ایک مصداق عزاداری میں خود ایک مصداق ہے شاعر اللہ کا۔ شاعر اللہ کیا چیزیں؟ شاعر اللہ تعالیٰ کی نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کو کیا قرار دیا؟ شاعر اللہ۔ بس جو قرب الہی کو یاد دلائے، پروردگار کو یاد دلائے، ساری چیزیں آپ کی شاعر اللہ ہیں۔ اور شاعر اللہ کی کسی بھی طرح سے توہین، کسی بھی طرح سے توہین جائز نہیں ہے، اور مجالس یہ شاعر اللہ میں سے ہیں۔ کسی بھی لحاظ سے اس کی توہین کرنا یا ان سے منسوب کسی چیزوں کی توہین کرنا جائز نہیں ہے۔ رسالت مآب کی حدیث، رسالت مآب فرماتے ہیں پروردگارا حسین پر گریہ کرنے والوں پر اپنی رحمت اور شفقت سے ان پر درود بھیجتا ہے۔ کیا فرمایا؟ پروردگارا اپنی رحمت اور شفقت سے عزاداروں پر، یعنی گریہ کرنے والے وہی عزادار، درود بھیجتا ہے۔ بہار الانوار میں علامہ مجلسی کی بہار الانوار 44ویں جلد صفحہ نمبر 304 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ اور عزاداروں کے لحاظ سے ابھی ہم عزاداروں کی بات کر رہے ہیں، عزاداری پر تو ہم آئے نہیں ہیں ابھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے آخری وقت میں امام سجاد علیہ السلام کو ایک وصیت کی۔ اس وصیت کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بلکہ ایک جملے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کیا فرمایا؟ میرے بیٹے، آخری وقت ہے امام کے، اس کو یاد رکھیے گا۔ اس وقت یہ وصیت کر رہے ہیں امام سجاد کو، عظمت عزادار کہ حسین کیا فرما رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے شیعوں کو، میرے بیٹا، میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا۔ یعنی کون سلام کہہ رہا ہے؟ امام حسین۔ بیٹا میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا میرا بابا غربت کے عالم میں اس دنیا سے چلے گیا۔ اور بیٹا ان سے کہنا کہ میرے بعد ان پر گریہ و زاری کرنا، یعنی حسین کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر ماتم کرنا، مجھ پر رونا، اور ان پر اس دنیا کے جانے کے غم میں اپنے عشق بہانا،
یہ روایت یہاں پہ ختم. کتاب شجرہ طوبہ صفحہ نمبر 45. اسی لیے حضرت سجاد امام زین العابدین علیہ السلام جب تک زندہ رہے کربلا والوں پر آنسو، بعض روایت میں کہا 40 سال تک امام نے کربلا والوں پر آنسو بہائے. 40 سال تک کھانا آیا آنسو، پانی پیا آنسو، پانی دیکھا آنسو، بازار سے گزرے آنسو، ہر وقت روتے رہتے تھے. 40 سال، حتیٰ بکائین میں ان کا شمار ہوا کہ 4 ایسی ہستیاں کہ جو کثرت کے ساتھ روتے تھے. اور حدیث میں ہے کامل الزیارات کی صفحہ نمبر 101 پر یہ حدیث موجود ہے. کیا؟ حضرت سجاد کی جو حدیث ابھی میں نے بتائی ہے 40 سال تک گریہ کرتے رہے، آنسو بہاتے رہے، وہ جلال العیون میں علامہ مجلسی کی صفحہ نمبر 836 پر موجود ہے. اور یہ حدیث جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ حدیث کامل الزیارات کی صفحہ نمبر 101 پر موجود ہے. اور یہ حدیث کس کے حوالے سے؟ یہ حدیث ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے. راوی کہتا ہے کہ میں تعجب میں ہوں کہ جس دن حسین کا نام آ جاتا ہے اس دن امام صادق کی طبیعت اور حالت تبدیل ہو جاتی ہے، حتیٰ رات تک ان کے چہرے پہ ہم کسی قسم کی مسکراہٹ نہیں دیکھتے. یہ عام دنوں کی بات کر رہے ہیں، یہ عام دنوں کی بات ہے، نہ کسی خاص دن کی، عام دن کی بات ہے. اور اگر ایام اذاں ہوں وہ تو الگ حالت ہوگی، پھر اس سے اندازہ کریں. کامل الزیارات صفحہ نمبر 101. اور دوسری حدیث کہ امام، وہ بھی چھٹے امام سے روایت ہے کہ ایک صحابی امام کی خدمت میں موجود تھا اور دوسرے اصحاب بھی وہاں پر موجود تھے کہ ایک مرتبہ کسی نے حسین کے نام کا ذکر کر دیا. اس محفل میں نام لیا ہے حسین کا، بس حسین کا نام سننا تھا کہ امام جعفر صادق نے بہت گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ ہم سب نے مل کر ان پر گریہ کیا. اور اس کے بعد امام نے سر کو بلند کیا اور فرمایا کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا، ابھی غور سے سنو، کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جو حسین کو یاد کرے اور ان پر گریہ نہ کرے. یعنی تعجب سے امام فرما رہے ہیں کہ جو حسین کا نام سنے، ان کو یاد کرے اور اس پر آنسو نہ بہائے، گریہ نہ کرے. اچھا مومن سے انکار کرے، مومن نہیں ہو سکتا ایسا. بہار الانوار علامہ مجلسی جلد نمبر 44 صفحہ نمبر 304. زید حشام، دیکھیں آپ ابھی تک جتنی بھی باتیں میں نے آپ لوگوں کو کہی ہیں، بتائی ہیں، میں صرف روایتیں سنا رہا ہوں آپ کے سامنے، کو اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا. یہ روایتیں آئمہ کی، عصمت کے کلام، وہ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. زید حشام کی روایت کہ ہم چھٹے امام کی خدمت میں یعنی امام صادق کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے، کہ ایک عرب کا مشہور شاعر جعفر بن عفان
جعفر بن عفان اس محفل میں داخل ہوئے. جیسے ہی جعفر داخل ہوئے امام نے اس کا خوب احترام کیا, بہت احترام کیا, بڑی عزت دی. ہم سب تعجب سے دیکھ رہے تھے کہ امام ایک شاعر کو اتنی عزت. کہا نہیں عفان تم میرے برابر میں آ کے بیٹھو. امام نے اس کو خوب احترام کیا اس کا, اور اس کے بعد اپنے پاس بٹھایا, اور اس کے بعد کہا کہ جعفر. جعفر نے کہا لبیک یا ابن رسول اللہ. کہا سنا ہے تم میرے جد حسین کے لیے بہت عمدہ اشعار کہتے ہو. میرے جد حسین کے لیے بہت عمدہ اشعار کہتے ہو. شاعر نے جعفر نے جواب دیا جی یا ابن رسول اللہ. تو کیا تم ہمارے لیے آج وہ اشعار پڑھو گے؟ اب یہ امام فرمائش کر رہے ہیں جعفر سے. کہا جی مولا کیوں نہیں. اب جعفر نے اشعار پڑھنا شروع کیے اور امام نے گریہ کرنا شروع کیا, یہاں تک کہ ان کی آواز بلند ہو گئی گریے سے, اور اتنے آنسو جاری ہوئے کہ ان کی محاسن اس سے تر ہو گئی. امام نے کیا فرمایا؟ امام نے کہا اے جعفر معلوم ہے اس محفل میں اللہ کے مقرب ملائکہ بھی تھے جنہوں نے تمہارے اشعار پر خوب گریہ کیا. اب یہ جعفر کو بتا رہے ہیں مولا کہ خوب گریہ کیا, یہاں تک کہ ہم سے بھی زیادہ گریہ کیا. یہ ایک روایت. امام موسیٰ کاظم سے ایک روایت ہے کہ جس وقت محرم شروع ہوتے تھے تو میرے بابا کے چہرے سے اصل مسکراہٹ چلی جاتی تھی. محرم قریب ہے, نیا لباس, انتظام, مجلس کے لیے انتظام کرنا ہے, بالکل صحیح ہے. ہم اب موقع لگا تو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ کس طرح سے انتظام کرتے تھے آئمہ نے مجالس کی ہیں. اچھا ایک سوال یہ, گھر پہ مجلس کرنے کا کیا وہ ہے, کچھ ہے روایت؟ میں ابھی پڑھ کے سناؤں گا آپ کو کس طرح سے کریں. شاعر دیبل خزائی امام کی خدمت میں پہنچے. کہا دیبل اشعار پڑھو. دیبل نے اشعار پڑھنا شروع کی. امام نے خوب گریہ کیا, اور گریہ کرنے کے بعد کہا دیبل رک جاؤ. روک دیا دیبل کو, اور یہاں رکنے کے بعد حکم دیا کہ پردہ لگاؤ. اب پردہ لگائے گا. کہا سارے اہل بیت کو جمع کرو اس پردے کے پیچھے. کہا سب آ گئے؟ کہ جی مولا سب آ گئے. کہا دیبل اب دوبارہ پڑھنا شروع کرو. راوی کہتا ہے کہ یہاں تک کہ جب دیبل نے اشعار پڑھے ہیں, مرثیہ پڑھا ہے, تو اتنی زیادہ آواز بلند ہوئی اہل بیت کی کہ ان کے رونے اور چلانے کی آوازیں ہمارے کانوں تک آنے لگیں. پھر امام نے کہا دیبل بس رک جا. اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو دیبل, جب تک زندہ رہنا اسی طرح ہمارے مددگار اور ناصر بن کے رہنا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین پر گریہ کرنا تمہارے گناہوں کو مٹاتا ہے. یہ روایت ہے. اس کا ایڈریس بعد میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو. بس اندازہ یہ ہوا کہ مرثیہ, مجلس اور اس طرح کے جو
کربلا کے حوالے سے جو بھی کام کیے جا رہے ہیں وہ تقریباً ایسے ہیں کہ جیسے ناصر و مددگار ہونا، اس روایت کے تحت۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ کوئی شخص غم حسین میں، کربلا کے شہداء کے غم میں مجلس میں نالہ و فریاد کرے، ہے واقعاً اس کی بھی اہمیت ہے؟ جی ہاں، امام صادق علیہ السلام چھٹے امام اپنی جانماز، غور کیجئے گا اس روایت پر، روایت پڑھ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں بتا رہا آپ کو، روایت صرف اپنی جانماز جس پہ وہ نماز پڑھتے تھے، اپنی جانماز پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کیا فرماتے ہیں؟ بارے ان آنکھوں پر جو ہماری محبت میں گریاں کناں ہیں، بارے ان آنکھوں پر جو ہماری محبت میں گریاں کناں ہیں اور جن کے دل ہمارے غم میں غمگین ہیں اور ہمارے غم میں فریاد و نالہ کرتے ہیں، یعنی آواز کو بآواز بلند گریا کرتے ہیں، ان کو اپنی رحمت میں قرار دے۔ یہ کسی اور کی ہے دعا نہیں ہے، یہ چھٹے امام کی دعا ہے۔ علامہ مجلسی بحار الانوار جلد نمبر 45 صفحہ نمبر 313۔ پھر چھٹے امام سے روایت، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا کی قسم، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اگر لوگوں کو یہ معلوم چل جائے، یہ پتہ چل جائے کہ حسین پر گریہ کا ثواب کتنا ہے، تو لوگ اپنی آخری سانس تک حسین پر گریہ کرتے رہنے کی آرزو کرتے رہیں گے۔ اور دوسری ایک روایت کس سے؟ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام سے، راوی کہتا ہے کہ امام سجاد کو میں نے دیکھا کہ امام سجاد سجدے میں ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں بڑے بلند آواز سے۔ میں قریب گیا، سنا کیا کہہ رہے ہیں امام، اب اس نے روایت کی امام کیا کہہ رہے ہیں۔ سجدے میں امام سجاد کہہ رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ بار الہ ان عزاداروں کو اپنی رحمت میں قرار دے کہ جنہوں نے ہماری مصیبتوں پر ہماری محبت میں ان کی گریہ بلند ہوتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ علامہ مجلسی بحار الانوار 98 جلد 98 صفحہ نمبر 51، اور دوسری کتاب کامل الزیارات ابن خلیہ کی، کامل الزیارات صفحہ نمبر 117۔ اسی میں یہ دونوں ایسی ایڈریس ہیں۔
اب ماتم کرنا، دیکھیں گریہ کی ہم نے بات کی، ہم نے جو ہے وہ آواز بلند کر کے چیخ کے، وہ تو بلکہ ایک اور بھی روایت یقینی طور پہ آپ نے سنی ہوگی کہ امام صادق نے مجلس کا اہتمام کیا، اور مجلس کے اہتمام کرنے کے بعد ایک صحابی جو ہے وہ جب مجلس ختم ہو گئی، وہ صحابی جب باہر نکلنے لگا، کہا اس کا نام لے کے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ اس سے پوچھا کہ تم نے جو ہے وہ گریہ نہیں کیا میرے جد کے اوپر؟ کہ نہیں مولا آپ نے دیکھا میں کتنا گریہ کرنا ہوتا. ہاں ریحان بن شبیب بڑا معروف ہے، اور مجالس میں عموماً جو ہے یہ پڑھی جاتی ہے روایت. ریحان تم نے گریہ نہیں کیا ہم پر؟ کہ مولا وہ اتنا تو گریہ کیا. دیکھیں کہ نہیں ایسے نہیں، میں دیکھ رہا تم گھٹ گھٹ کے رو رہے تھے، تمہارا جو گریہ تھا وہ گھٹ گھٹ کے تھا، یعنی اندر اندر رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے. اس طرح سے نہ رویا کرو، اس طرح سے رویا کرو کہ جس طرح میری ماں زہرا حسین پر ہوتی ہے. ایسی ماں کہ جس کا جوان بیٹا اس دنیا سے چلا گیا ہو. اسی لیے سینہ زنی، ماتم کرنا، کالا لباس پہننا. کالا لباس، کالا لباس نہ فقط یہ کہ مکروہ نہیں ہے آج کے جو ہمارے آیت اللہ عظمیٰ سیستانی اور آئے رہبر کے نزدیک بھی، جسے عموماً کہتے ہیں عام زندگی کے اندر بغیر وجہ کے اگر کوئی شخص کالے لباس پہنے، جو مشہور ہے کہ شاید مکروہ ہے، اور یہ ان دونوں کی نظریں ایسی ہیں. یہ آج کے مراجع جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ نہیں مکروہ نہیں ہے، پہن سکتے ہیں لباس کالا. لیکن ساتھ میں ایک اور چیز فرماتے ہیں، کہتے ہیں لیکن اگر عزائے حسین کربلا کے غم میں محرم و سفر میں اگر کوئی کالا لباس پہنے تو آئے سیستانی اور دوسرے مراجع جو ہیں وہ استحباب کے قائل ہیں. استحباب کہتے ہیں مستحب ثواب ملے گا تمہیں، خاص ثواب. استحباب کو معنی پتہ ہے نا آپ کو، ایک مطلب ثواب عام ہے، ایک مطلب ثواب خاص ہے. استحباب کا ثواب خاص ہے. بس محرم کے اندر، اور سیرت علماء کی ابھی بیان کروں گا، اظہار حزن کرنا، اظہار غم کرنا، یہ ساری چیزیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو اہل بیت نے کربلا کے واقعے کے بعد انجام دی. اور چوتھے امام ان کے سامنے موجود تھے. آپ کو معلوم ہے امام کے اوپر واجب ہے کہ اگر ان کے سامنے کوئی جائز کام نہیں ہو رہا اس کو روکیں. امام نے نہیں روکا، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جائز ہے. بس کالا لباس پہننا جائز. امام خمینی فرماتے ہیں کہ عزاداری اور سینہ زنی، ماتم، عزاداری اور سینہ زنی سید الشہداء کے لیے افضل اعمال میں سے ہے. یہ امام خمینی کا ارشاد ہے، رضوان اللہ. پیام عاشورہ کتاب کا نام، اور صفحہ نمبر 49. آیت اللہ عظمیٰ مرشی نجفی فرماتے ہیں، ضعیفی کے عالم میں انہوں نے فرمایا کہ جب تک ہم جوان تھے تو ہم طالب علموں کے ساتھ ایام محرم اور ایام اضحیٰ میں رات بھر سینہ زانی اور عزاداری کرتے تھے. یہ بھی پیام عاشورہ کتاب میں موجود ہے، صفحہ نمبر 48 میں. ایک اور کتاب ہے کوکب عشق، اس کے صفحہ نمبر 355 پر یہ موجود ہے. آیت اللہ مجتہدی تہرانی، کچھ ہی شاید 2 سال ہوئے ان کے انتقال کو. آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے ہیں ایام شہادت میں ہم ہر دفعہ درس دیتے ہیں، لیکن ایام شہادت میں ہمارا درس عزاداری میں تبدیل ہو جاتا ہے. یہ آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرما رہے ہیں، بہت معروف.
ایام شہادت میں ہمارا درس عزاداری میں تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ غور سنیے کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا یہ ماتم، یہ سینہ زنی، یہ عزاداری ہی ہمارا اصلی درس تو ہے، اصلی درس۔ پھر وہ ارشاد فرماتے ہیں، طالب علموں کے درمیان میں درس دے رہے تھے، اس میں یہ ارشاد فرمایا، کہا طالب علموں سے نصیحت کی، دیکھو جب کبھی مجلس میں دیکھنا تو اس کے احترام میں اگر اندر نہ جا سکو تو باہر ہی اس کے احترام میں کچھ دیر کے لیے، کچھ لحظے کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے کھڑے ہو جانا، احترام میں، مجلس کے احترام میں، مجلس کے احترام میں جب آواز سنو اس کے قریب سے گزرو اور دیکھو مجلس ہو رہی ہے، اگر بیٹھ سکتے ہو بیٹھو، بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں اس کے احترام میں کچھ لمحے کھڑے ہونا، پھر چاہے چلے جانا۔ یہ احترام ہے شاعر اللہ کا، کیونکہ مجلس کو علماء شاعر اللہ کہتے ہیں، اس کے احترام میں کھڑے ہو جانا۔ اور اگر کہیں سے جلوس دیکھو تو اس میں شامل ہو جانا، شامل ہو جانا، ایسا نہ ہو تمہارا علم، تمہارے درس، تمہارا یہ لباس اس شرکت میں مانع بنے، اس شرکت کرنے سے روکے تمہیں، یہ نہیں ہرگز کرنا۔ یہ نصیحت ہی آیت اللہ مجتہدیہ تہرانی کی طلاب کو۔ یہ ہے آداب طلاب کتاب ہے، کافی ضخیم ہے، آیت اللہ ان کے حوالے سے لکھی گئی ہے۔ آداب طلاب کی پہلی جلد، صفحہ نمبر 239۔ دیکھیں، کالا لباس ہمیشہ عزاداری کی علامت ہے، چاہے کوئی مذہب ہو، دنیا کا کوئی حصہ ہو۔ حضرت اگر ہم قدیم دیکھیں تو حضرت جعفر طیار کی جب جنگ موتا میں شہادت ہوئی تو ان کی زوجہ اسماء بنت امیس کو رسول نے حکم دیا کہ جعفر کی عظمت اتنی زیادہ ہے، تم اس کے غم میں سیاہ لباس پہنو۔ انہوں نے پہنا۔ شہدائے احد کے وارثین نے شہادت کے بعد کالا لباس پہنا۔ امام حسین کی شہادت کے بعد ایک روایت ہے، میں ایڈریس بھی دے دیتا ہوں آپ کو، یہ بہت عمدہ روایت ہے۔ حسین کی شہادت کے بعد، یہ روایت کی جملہ، حسین کی شہادت کے بعد فرشتے نے ندائے آسمانی دی، کیا دی؟ اے لوگوں، عزا کے کپڑے پہنو، عزا کا لباس پہنو، کہ فرزند رسول آج مارا گیا، اس کے سر کو آج تن سے جدا کر دیا گیا۔ اس روایت کو نقل کیا ہے مستدرک الوسائل میں، مستدرک الوسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328۔ جب شام سے اہل بیت اسرا کو رہائی ملی تو حاکم وقت سے جو سب سے پہلی فرمائش پیغام گیا وہ کیا گیا؟ کہا ہمارے لیے سیاہ لباس کا اہتمام کرو، ہم چاہتے ہیں عزاداری کریں۔ سب اہل بیت نے سیاہ لباس پہنا۔ بہار الانوار 45ویں جلد میں یہ واقعہ موجود ہے۔ آیت اللہ عظمہ مرشی نجفی کی وصیت، اب میں اس کی تفصیل یقینی طور پہ آپ نے سنی ہوئی ہوگی کہ سیاہ لباس وہ پہنتے تھے، کہا کہ رومال ان کا تھا ایک خاص جس میں آنسو پوچھا کرتے تھے کہ میرے ساتھ دفنانا ان سب چیزوں کو۔ آیت اللہ عظمہ شاہ آبادی، شاہ آبادی حضرت امام خمینی کے استاد آیت اللہ شاہ آبادی فرماتے ہیں کہ محرم اور سفر میں حتماً سیاہ لباس پہنو،
اس قول کو نقل کیا ہے سیل اشک صفحہ نمبر 57 پہ۔ مرحوم شیخ حسن علی نجابت، مرحوم آیت اللہ، مرحوم شیخ حسن علی نجابت شاگرد ہیں خاص آیت اللہ قاضی طباطبائی اور آیت اللہ انصاری حمیدانی کے، یہ دونوں کے شاگرد خاص۔ کہتے ہیں سیاہ لباس تو دور کی بات ہے، کس کے لیے بات کریں؟ مرحوم شیخ حسن علی کے لیے، کہ سیاہ لباس تو بہت دور کی بات ہے کہ مرحوم شیخ حسن علی نجابت جب بھی عزا برگزار یعنی برپا کرتے تھے تو تمام کی تمام لوگوں کے لیے جو نیاز پکایا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے، وہ اپنے ہاتھوں سے، اور اسی پر فخر بھی کیا کرتے تھے۔ البتہ کہ آج بھی ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جو اس طرح کے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ مثلا ایران قوم میں ایک آشپز کہتے ہیں باورچی خانہ، کچن، کیٹرنگ جسے آپ لوگ کہتے ہیں، آشپز امام حسین۔ ادھر محرم شروع ہوا، اس کا جو ہے وہ جو پکانے کا انتظام ہے، جو بھی کریں آپ چیزیں لا کے دے دیں، ہم پکا کے فری دیں گے، امام حسین کے پیسے نہیں لیتے پکانے کے۔ یہ ہمارے بھی ہونا چاہیے، بلکہ لوگوں نے محرم کو ایک ذریعہ آمدنی اس کو قرار نہیں دینا چاہیے۔ واقعاً غم کا دن ہے، حسن کا دن ہے، اور یہ ایام ان میں تو آپ کو بالکل جس طرح سے جنہیں میں نے مثال دی آشپز امام حسین جو معروف ہے وہاں پہ، اس طرح کے اقدام کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ اس کو جو بھی آپ کی وہ ہے اس سے لے لیں، اس کے بعد کہیں گے نہیں آج یہ محرم امام حسین کے لیے پیسہ، سارا کچھ تو ہماری زندگی سب کچھ حسین کے صدقے میں ہے، حسین جو قربانی دی اس کے تحت ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، جی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، جو کچھ ملا ان کے ذریعے سے مل رہا ہے۔ کیا ہم یہ کام بھی نہیں انجام دے سکتے کہ چلو حسین کے لیے کبھی نہیں لیں گے؟ واقعاً ایسا کرنا چاہیے۔ کاہے کے عزادار، کاہے کا نام شیعہ، کہ محبت اہل بیت، عمل کر کے دکھاؤ، کرو عملی اقدام۔ یہ واقعہ کتاب افلاکیان خاک نشین، کتاب کا نام ہے افلاکیان خاک نشین، صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ ٹائم ہمارا جو ہے وہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال کوئی بات نہیں۔ آخر میں اسی مجلس کے حوالے سے فقط ایک واقعہ ہے، کتاب کا نام ابھی بتا دیتا ہوں، اسی پہ میں درس کا ختم کروں گا۔ کتاب کا نام ہے خاطرات 60 سالہ خدمت گزاری حسین۔ خاطرات یعنی کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی تواضع؟ نہیں، خاطرات نہیں، فارسی میں خاطرات بولتے ہیں۔ ہاں، جیسے ہوتے ہیں کہ پاکستان بنتے وقت یہ ہوا اور یہ واقعہ ہوا، سب مجھے یاد ہے۔ جی نہیں، کہانی نہیں، پاکستان بنتے ہوئے مثال دے رہا ہوں، پاکستان بنتے ہوئے جو ہوا، آپ بیتی کہہ دیں، ہاں، خاطرات، آپ بیتی، یادداشت یا واقعات جو میرے ساتھ مجھ پر گزرے، اس کو کہتے ہیں فارسی میں کہتے ہیں، چونکہ فارسی کتاب ہے یہ، خاطرات یعنی جو واقعات پہلے میرے ساتھ پیش آئے، کہانی نہیں، حقیقت۔ خاطرات 60 سالہ یعنی 60 سال کے وہ واقعات، وہ یادیں کہہ سکتے ہیں خاطرات کو، وہ یادیں جو 60 سال خدمت گزاری امام حسین میں پیش آئے۔ یہ کتاب کا نام ہے، صفحہ نمبر اس کا 66 ہے۔ واقع میں سنا دیتا ہوں آپ کو، البتہ کہ اگر میں خیال میں شاید اگر ہوا تو باقی یہ بتا دوں گا، ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی موقع پر واقعاً کہ اگر میں نے یہ بتا دیا آپ کو تو آپ کو واضح ہوگا کہ اس عزاداری کی اہمیت ہے کیا۔ ابھی کچھ بھی نہیں بتایا۔ خیر، خلاصہ یہ کہ ذاکر اہل بیت، اس کتاب میں لکھا ذاکر اہل بیت
نام شاید تھا اس میں، چلیں کوئی بات نہیں. ذاکر اہل بیت نے خواب دیکھا. خواب دیکھا، کس کو دیکھا خواب میں؟ دیکھا امام حسین تشریف لائے. امام حسین تشریف لائیں. کہا اس سے اچھا کیا موقع ہوگا، ایام عذابی ہیں، ایام محرم ہیں، تو امام سے کچھ سوال کر لیا جائے. کہا مولا آپ مجالس میں تشریف لاتے ہیں؟ تو اب خواب میں مولا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں ساری مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں. اچھا، جس علاقے کے وہ رہنے والے تھے اس کا نام لے کے مولا سے سوال کیا کہ مولا آپ اس علاقے میں ہمارے محلے میں سب؟ کہنا ہاں سب میں جاتا ہوں. کہ مولا کوئی ایسی مجلس کہ جس کے لیے آپ بہت زیادہ اہمیت کے قائل ہوں کہ اس میں تو لازمی جانا ہے؟ کہ ساری مجلسیں، ساری مجلسیں جو تمہارے علاقے میں ہوتی ہیں ساری مجلسیں. کہا نہیں مولا مجھے بتائیے کہ کوئی ایک ایسی مجلس جو ہمارے علاقے میں برپا ہوتی ہو اور جس کا انتظار تک کرتے ہوں کہ اس کے گھر مجلس ہوگی، جاؤں گا میں، یعنی اتنی اہمیت. کیا نہیں ساری ہیں؟ کیا نہیں مولا آپ بتا نہیں رہے. آپ کو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قسم آپ بتا دیں. جب اکبر کی قسم دی تو مولا حسین نے بتا دیا. کہ نہیں قسم ایسے لی ہے بتانا ہوگا. کہا تمہارے محلے میں جو ایک وہ ضعیفہ رہتی ہے نا، وہ ضعیفہ اس کے گھر جاتا ہوں، وہ سب سے زیادہ پسند ہے. اچھا ٹھیک ہے. خواب ختم ہوا. اگلے دن یہ اٹھے، اب اس ضعیفہ کے علاقے میں پہنچے، اس جگہ پہ پہنچے، اور ضعیفہ کے گھر پہنچنے کے بعد کہا کہ میں مجلس میں اس کی شرکت کرنا چاہتا ہوں. ساری مجلسوں کو چھوڑ کے اس کے گھر آ گئے. مجلس ہوئی اور مجلس میں شرکت کی، اور مجلس میں شرکت کرنے کے بعد اس ضعیفہ سے ملاقات کی. کہا کہ ضعیفہ تمہارا شوہر بھی ضعیف، تم بھی ضعیف، تو یہ کتنے دن مجلس کرتی ہو؟ کہا جتنی ممکن ہوتی ہیں کر دیتی ہوں، کوئی معین نہیں ہے. نہیں عشرہ معین نہیں ہے کہ عشرہ کروں گی یا خمسہ کروں گی، نہیں، کبھی کم کرتی ہوں کبھی زیادہ کرتی ہوں. کہا اچھا تو اس دفعہ کتنی ہے؟ کہا 8-10 دن ہوں گی. کہا اچھا ٹھیک ہے، تو کیا باقی کی مجلسیں مجھے دے دو، میں کر دیتا ہوں. باقی کی مجالس مجھے دے دو، سارے اخراجات میں برداشت کروں گا. راز پتہ ہے اس کو، اس مجلس کو امام حسین قبول کر رہے ہیں، مجھے دے دو یہ مجالس. کہا نہیں یہ تو میں کام نہیں کر سکتی. کہا کیوں؟ ظاہر ضعیفہ کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا دیکھ کر آ رہے اور امام حسین نے اس کو کیا بتایا ہے. کہا نہیں یہ کام نہیں کر سکتی میں. کہا کیوں؟ کہا گھر کا خرچہ تو میرا شوہر ہی اٹھا لیتا ہے، تامین کرنا شوہر کی ذمہ داری، وہ شوہر اٹھا لیتا ہے. میں اس مجلسوں کے لیے سال بھر گھروں میں جا کر کام کرتی ہوں، لوگوں کے کپڑے دھوتی ہوں، برتن دھوتی ہوں، فقط اس لیے کہ ان مجالس کو برپا کر سکوں. یہ خالص میرے پیسوں سے، میری محنت کے پیسوں کی مجالس ہیں. کہا یہ نہیں دے سکتی میں. تو اندازہ ہوا کہ اگر انسان کا خلوص شامل ہو ان اعضاء کے اندر، اس مجالس کے اندر خلوص شامل ہو، محنت شامل ہو انسان کی، تو حسین ایسی مجالس کو قبول کرتے ہیں.
اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ انشاءاللہ کہ خلوص دل کے ساتھ ایام محرم کا استقبال کریں اور اس میں جس طرح سے مولا چاہتے ہیں ان کے عزادار بن کر عمل کریں. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.